8ویں امام کے غلام ہیں، خادم ہیں، آخری شہادت کے جو مصائب ہیں وہ ابا سلط سے بیان ہوتے ہیں۔ امام نے ابا سلط سے کہا کہ جا کر ہارون جو خلیفہ تھا اس کی قبر کے اطراف کی مٹی لے آؤ، اور کہا کہ مٹی چاروں طرف کی لے آئے۔ تو امام نے اس کو اٹھایا سونگا اور اس کو بتایا کہ دیکھو اس کے پاؤں کی طرف کھودیں گے یہ میری قبر کے لیے، تو ایک پتھر آئے گا جس کو یہ پورے لوگ جمع بھی ہو جائیں تو بھی نکال نہیں پائیں گے۔ اور پھر مختلف جگہوں کی بتا دی، اور پھر اپنا بتایا کہ مجھے جب سب جگہ نہ ہو تو فلانی جگہ، یعنی کہ اس کر کے خود وہ ہارون جو ہے وہ نیچے کی طرف آئے، کیونکہ مامون نہیں چاہتا تھا، جب امام کو تھا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ جب امام کو دفنائے گا تو وہ اپنے باپ کے قدموں میں امام کو دفنانا چاہتا تھا، لیکن امام نے اجازت امامت سے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، ایک ہی جگہ ہوگی، تو وہاں کھودنا اور وہاں تھوڑی سی قبر بنانا، خدا خود بخود قبر کو وسیع کر دے گا۔ اور ایک طرف سے جب تھوڑی سی قبر گیلی ہو تو فلانی دعا جو امام نے اسے سکھائی پڑھنا، تو دیکھنا قبر میں پانی آئے گا، پھر مچھلیاں آئیں گی، پھر تم روٹی کے ٹکڑے مچھلیوں کو ڈالنا، مچھلیاں کھائیں گی، پھر ایک بڑی مچھلی آئے گی جو ان سب کو کھائے گی اور پھر وہ غائب ہو جائے گی، پھر تم دعا پڑھنا تو پانی ختم ہو جائے گا، اور پھر مجھے خوب اس نے ویسے ہی کیا۔ اور یہ بھی امام نے فرمایا کہ یہ تمہیں مامون دیکھ رہا ہوگا یہ سارے کام جو کر رہے ہوگے تم۔ جب اس نے دیکھا کہ امام کو جب دفنانے لگے تو اس نے دیکھا خلیفہ نے کہ یہ سب کر رہا ہے، تو اس نے پوچھا کہ یہ دعا مجھے سکھاؤ، مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے دعا یاد نہیں ہے، یعنی واقعاً کیونکہ جس امام نے سکھایا تھا اس نے دعا پڑھی اور پھر وہ بھول گیا ذہن سے، اس نے سچ بولا، لیکن اس نے بولا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے اس کو زندان میں ڈال دیا، قید میں ڈال دیا، 1 سال قید میں رہا ابا سلط، 1 سال قید میں رہا، تکلیفیں برداشت کرتا رہا۔ ایک دن اسے ایک دم خیال آیا، بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اسے خیال آیا تو اس نے امام سے توسل کیا، اپنے وقت کے امام سے، تو امام آ گئے، تو وہاں پر اس نے یہ بات کہی مولا سے کہ ہمارے لیے درس یہی ہے۔ امام سے بولا کہ مولا آپ جانتے تھے میں 1 سال سے زندان میں تھا، آپ آئے نہیں۔ امام فرماتے ہیں تم نے ہمیں بلایا کب؟ تم بلاتے، ہمیں تو جو بلاتا ہے ہم آ جاتے ہیں۔ خوب اصل دیکھیں امام کا نہیں ہے، اصل ہمارا مسئلہ ہے۔ امام کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ہم بلاتے نہیں ہیں، ہم تیار نہیں ہیں، ہم ریڈی نہیں ہیں، ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ ہماری پریشانی کیا ہے؟ میں اپنی پریشانی کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں، خدا نخواستہ میری پریشانی ہے میرا کام چلتا رہے، میرا چیزیں چلتی رہیں، میری فیوچر پلاننگ ہوتی رہے، میرے بچے یہاں پڑھ لیں، میرا کاروبار یہاں چلا جائے، گھر میرا یوں ہو جائے۔ خواتین بھی اپنے ساتھ، ہر کوئی اپنے ساتھ، برا نہیں ہے، صحیح ہے، واجب چیزیں ہیں، آپ کو حلال ہیں، واجبات ہیں، آپ کو ادا کرنے، لیکن اس ساری پلاننگ میں یہ جو میں پلاننگ کر رہا ہوں، یہ بچہ جو ہے وہ اسکول جائے گا، پھر یہ کالج جائے گا، پھر یہ یونیورسٹی، ابھی سوچتا ہوں اس کو میں نے، خود تو انسان سوچتا ہی ہے کہ اس کو میں نے کیا بنانا ہے، ڈاکٹر بناؤں، انجینئر بناؤں گا، بزنس مین، جو بھی بناؤں گا۔ اس پوری پلاننگ میں امام زمانہ کہاں ہے؟ کوئی سلاٹ میں امام زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی کی پلاننگ میں امام ہے ہی نہیں۔ دعا میں ہر نماز کے بعد کرتا ہوں اللہم عجل ولیک الفرج، آ جائیں، لیکن کہاں آئیں؟ آپ کے چارٹ میں امام کی جگہ ہی نہیں ہے زندگی کے ٹائم ٹیبل میں۔ آپ تو اپنی پلاننگ کریں گے، 2 مہینے میں یہ، 6 مہینے میں یہ، 5 مہینے میں یہ میٹنگ، یہ کاروبار، یہ پلاننگ، یہ ایگزیبیشن، یہاں ٹریولنگ، وہاں یہ، وہاں وہ، یہاں زیارت، سب کچھ زیارت بھی تو کر کے واپس۔ ابھی اس پورے میں امام زمانہ ہے کہیں کہ کہیں امام بھی ہوں، یا مولا اگر یہاں آ جائیں تو میری زندگی یوں ہو جائے گی، تو آپ کے پاس پلان بی ہو، یہاں امام آ جائیں تو یوں ہو۔ تو جب میری زندگی میں امام ہی نہیں ہے تو پھر میں دعا کس کے لیے مانگ رہا ہوں؟ عزیزان محترم، اصل درس یہی ہے
کہ میں اپنی زندگی میں مگن ہوں، میری زندگی اچھی چلنی چاہیے، میری زندگی اچھی چلتی رہے بس۔ اگر مجھے امام سے محبت بھی ہے تو مولا میرا کام ہو جائے، بس میرا کاروبار اچھا ہو جائے۔ باقی امام آئے، دنیا میں پریشانی ہے، ظلم ہو رہا ہے، لوگ بھوکے رہ رہے ہیں، وہاں مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میری زندگی اچھی ہو رہی ہے۔ عزیزانو، تو پھر کیسے آپ سوچیں امام آئیں گے؟ میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ سوچتے ہیں، آپ چاہتے ہیں، ہمیں اور اچھا کرنا ہے اس کو، ہم اس پلاننگ کو اور سٹرونگ کریں، ہم اپنے بچے کے ہر جو اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی گروتھ کریں کہ اگر فلانے ٹائم پر امام آئے تو یہ کیا کرے گا، فلانی ایج میں امام آئے تو یہ کیا کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوتا ہے، جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے، یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو یہ اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر یہ اپنے کام کرتا ہے، پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے بچپن سے اس کے اندر، اس کی رگوں میں عشق امام زمان ڈالا ہی نہیں۔ امام زمانہ کا عشق ڈالتے تاکہ یہ ہر چھوٹتے بیٹھتے وقت یہ امام کو یاد کرتا۔ دنیا میں نے ایسے جوانوں کو دیکھا عزیزان محترم، واقعاً یعنی امام کے عشق میں گرفتار ہیں، امام کا ذکر کریں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تڑپنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہی ہے جب امام نے ابا سلط سے کہا کہ تم نے ہمیں پکارا ہی نہیں، تو پکارتے، تم نے پکارا ہم آ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جب میں ضرورت محسوس کروں گا تو ہی تو امام آئیں گے۔ جب میں نیڈ ہوگی کسی چیز کی تو نیڈ انسان کوشش کرتا ہے، آپ کو کچھ چاہیے، اگر آپ کی کمیونٹی میں، آپ کی گھر کے پاس نہیں ملتی، شاپ میں، آپ کے اس ایریے میں نہیں ملے گی تو آپ دور جائیں گے، دوسرے سٹور جائیں گے، دوسرے شہر جائیں گے، وہاں سے لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ضرورت ہے۔ چاہے رات کا ٹائم ہو، آپ بولیں گے نہیں میں جاؤں گا، لیکن جب ضرورت نہیں ہو تو آپ کو ضرورت نہیں ہے تو نہیں ہے، کوئی چیز برابر میں بھی ہوگی تو بھی نہیں ملنے والی۔ تو عزیزان محترم، ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ہم اپنی ضرورتوں کو اپنے امام کی ضرورتوں کے ساتھ میچ کریں تو پتہ چلے گا۔ ہر ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے،